السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل ورجل قلبه معلق بالمسجد۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی اور شکر کا موقع ہے کہ ہم ایک بڑی ہی مبارک نسبت سے اس مسجد کے اندر جمع ہیں، اور وہ نسبت ہمارے محبوب اور مخدوم آپ حضرات کے امام صاحب حضرت مولانا عبدالودود صاحب زید مجدہم کی بھتیجی کی تکمیل درس نظامی اور اختتام ختم بخاری کی نسبت ہے، اور نسبت سے اللہ پاک اپنے بندوں کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان دنیا میں خراب نسبت کے اندر مبتلا ہو جائے، غلط نسبت کے اندر مبتلا ہو جائے، یقین کریں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ آج ہمیں کسی جگہ کام سے صبح جانا ہوا، کچھ کام تھا، اتفاق سے چونکہ یہ بڑا شہر ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے قریب سے مجرمین اور ملزمین کو لے جانے والی گاڑیاں گزرتی ہے نا، پولیس کی، جس میں مجرم بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو ہمارے قریب سے کچھ نوجوان گزرے اور ان کے ہاتھ آپس میں بندھے ہوئے تھے زنجیروں کے اندر، جیسے ایک مجرم کو لے جاتے ہیں۔ یقین کریں تین بالکل ایسے نوجوان خوبصورت، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی، اور دو طرف سے پولیس نے ان کی زنجیریں پکڑی ہوئی، ان کو لے جا رہے۔ یقیناً کوئی جرم ہوگا، ان سے تفتیش ہوگی، ان کی پیشی ہوگی، اب ان کو سزا ملے گی۔ یہ دو باتیں بڑی عبرت کی سامنے آئی دوستو، دو باتیں۔ ایک بات ایک سبق ملا، اور ایک بات سے افسوس ہوا۔ افسوس کی بات پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالت اگر کسی کی ہو کہ اس کے ہاتھ میں زنجیر ہو، ہتھکڑی ہو، اس کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہو ایک مجرم قیدی بنا کر،
اس آدمی کے چہرے پر ندامت ہونی چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں جی۔ ندامت ہونی چاہیے۔ بھائی دنیا میرا تماشا کر رہی ہے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، اور میں ایک مجرم، ملزم، قیدی، سزاوار شخص ہوں، لیکن یقین کریں دوستوں میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ ان تین نوجوانوں کے چہرے پر ندامت تو دور کی بات، ایسے ہنستے قہقہے مارتے ایک دوسرے کی کمر تھپ تھپاتے کہ جیسے کوئی بڑا کارنامہ کیا۔ آپ بتائیں کہ اگر ایک مسلمان نوجوان عاقل بالغ کے دل دماغ سے یہ تصور ختم ہو جائے کہ گناہ کرنا کوئی غلط بات ہے، کسی کا حق مارنا غلط بات ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا غلط بات ہے، یہ احساس اگر دل سے ختم ہو جائے کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ لیکن وہاں ندامت نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا کارنامہ کرنے والا کوئی بہادر آدمی جا رہا۔ دوسری بات جو اس منظر کو دیکھ کر جو ایک سبق اور پیغام ملا کہ دل میں کروڑ ہاں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ کم سے کم اللہ نے، آپ نے ہمیں ایسا ماحول تو دیا کہ جو پاک صاف مسجد کا، مدرسے کا، طلبہ کا، قرآن کا، علماء کا، نیک لوگوں کا، دعوت و تبلیغ والوں کا، اپنے اساتذہ کی باتوں کا ایسا ماحول دیا جس کی برکت ہے کہ الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے ہم بچے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اور مستورات تک بھی یقیناً آواز جا رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے مسجد کے ماحول کا نصیب ہونا، اور بہت بڑی نعمت ہے اس سے کہ ایسی مسجد ہو جس میں آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی مستورات کی، آپ کی آنے والے نسلوں کی فکر ہو رہی۔ آج کی دنیا میں آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں دوستوں، آپ کا زیادہ وقت رزق حلال کی طلب میں گزرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے احباب دکان میں بیٹھتے ہوں گے، بہت سارے احباب تجارت کرتے ہوں گے، صبح سے نکلے رات کے آتے ہوں گے کسب حلال کے لیے، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ یقیناً ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آج کوئی کام ایسا ہے جو بغیر پیسے کے ہوتا ہو؟ کوئی کام، یقین کریں کوئی کام بھی نہیں۔ آپ کسی آفس چلے جائیں، کسی ادارے چلے جائیں، ہے نا، اندازہ ہوتا ہے، اچھا جی اس ٹیبل سے وہاں جائیں، ایک سائن کرنا ہے، جی 100 روپے دے دیجئے گا، ہے یا نہیں؟ پھر اگلے کاؤنٹر پہ جائیں، اسٹیمپ لگانی ہے، جی 250 روپے دے دیجئے گا۔ کاغذ پھٹ گیا، نیا کاغذ لینا ہے، جی 20 روپے دے دیجئے گا۔ ایسا ہے نہیں ہے دوست؟ یعنی بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی چیز آیا بغیر پیسوں کے ہے بھی یا نہیں؟ یہ بعض دفعہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی کام کی بات کر جاتے ہیں۔ تو ایک ساتھی ملاقات کے لیے آئے، وہ کسی کے ساتھ گاڑی چلانے کی خدمت کرتے ہیں، ڈرائیور ہیں، بیچارے گاؤں کے سادہ پٹھان ساتھی ہیں ہمارے۔ تو وہ آئے تو اب بے تکلف سادہ آدمی بے دھڑک بات کرتا ہے نا، تو کہنے لگے کہ میں اپنے سیٹ کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جن کے پاس دنیا کے اسباب ہے، دولت ہے، ریل پیل ہے، تو سب کچھ ہے۔ تو کہا میں ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے میں نے ان سے، اپنے ساتھی سے کہا، سیٹ صاحب سے کہا، ان کا نام لیا کہ فلاں صاحب اللہ کا شکر ہے کہ یہ سانس لینا جو ہے نا، سانس لینا جو ہم سانس لے رہے ہیں،
شکر ہے یہ اللہ پاک نے مفت میں رکھا ہے، ورنہ اگر اس کی بھی قیمت ہوتی نا اور روز اعلان ہوتا کہ بھئی صبح جائیں فلاں جگہ پہ لائن میں لگیں، آج آپ کی جتنی سانسیں ہیں اس کو لینے کے لیے آپ نے اتنا بل بھرنا ہے، تو کام تو سب غریب لوگ مر چکے ہوتے 2-4 دن میں، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہوتے؟ آج کی دنیا کو ذہن دیا گیا، یقین کریں اس دنیا کو مادیت پرستی میں مبتلا کر دیا گیا، اس لیے جو حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق خرچ کرنے کی ترغیب دی، صلہ رحمی کی ترغیب دی، خدمت کی ترغیب دی، مریض کی عیادت کی ترغیب دی، ہدیے کی ترغیب دی، صدقے کی ترغیب دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میری امت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غمخواری کرنا، خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی اس کی زندگی اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یقین کریں میرے دوستو، آج ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کام اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ خدمت کون کرے گا؟ ہر چیز کی ایک قیمت لگا دی گئی۔ ہم نے وہاں اپنی مسجد میں، ہمارے ہاں عشاء میں درس ہوتا ہے، درس قرآن بھی، حدیث بھی، مسائل بھی، تو میں نے وہاں چونکہ اطراف میں مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، ہر علاقے میں ہے، جیسے آپ مسجد سے باہر نکلیں گے دودھ والا بھی ہے، روٹی والا بھی ہے، سب ہے نا یہاں۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میرے پاس 1,50,000 یا 10,000 یا 5,000 کا نوٹ آئے گا تب میں اس کو لے جاؤں گا اور کسی مدرسے میں رسید کاٹوں گا یا جا کے کسی غریب کو دوں گا یا یہ کروں گا، اس کے لیے اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ جی میرے پاس جب تک 1,000 2,000 5,000 نہیں ہو جائے تو میں کیسے خرچ کروں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہر آدمی خرچ کر سکتا ہے اللہ کے لیے، ہر آدمی انفاق اور صدقے اور خیرات کا اجر لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسئلے کو سمجھ جائے۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کیا کہ دیکھیں جو تندور پر روٹی بنانے والا ہے وہ محنت کر رہا ہے نا، تو بھئی اللہ کے بندو کم سے کم روزانہ ایک نیت کر لو کہ ان روٹیوں میں 10 روٹیاں صبح 10 رات کی، وہ آپ کے تنور سے ایسی ہوگی جس کی آپ کوئی قیمت نہیں لیں گے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، 10 نہیں چلو 5 کی نیت کر لیں۔ تو روٹی بنانے والا نیت کر لیں کہ 5 روٹیاں میں دن میں 5 رات میں، وہ میں اس کو آنے والے کسی بھی غریب، اس لیے کہ محلہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس گھر کی ضرورت زیادہ ہے، اس بچے کو، اس نوجوان کو آپ 5 روٹیاں دیں، ان سے کہیں چلے بھائی آج میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ مت بولے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں۔ تو روٹی بنا کر پکا کر بیچنے والا وہ بھی شامل ہو سکتا، دودھ والے حضرات ہوتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ صبح بھائی 2 کلو دودھ، رات کا 2 کلو دودھ، 1 کلو دودھ وہ میں کسی نہ کسی گھر میں وہ میں فی سبیل اللہ دے دوں۔ ہر آدمی جس کام اور شعبے سے جڑا ہوا ہے، بھائی کیوں انتظار ہم کریں کہ جب تک میری جیب میں نوٹ نہیں آئے؟ جو کام کر رہا ہے اسی کام کے اندر نیت کر لیں اور وہ کسی مستحق غریب کو روز کی بنیاد پر دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ روز صدقے کی عادت ڈال دے، روز صدقے کی عادت ڈال دے گا، اس پر اللہ پاک زمین اور آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ تجربہ تو کرے نا دوست، اب ضروری نہیں کہ میں 1,500 روپے دوں، 10 روپے دیں، لیکن ضرور دیں، ضرور دیں۔ ہمارے حضرت شیخ اور استاد صاحب مولانا عبد الودود صاحب جانتے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب دیکھیں طلبہ ہماری سوچ کے اعتبار سے سب سے کمزور طبقہ ہے، مالی اعتبار سے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ زیادہ تر طلبہ وہ ہم غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ تربیت دیکھیں دوستو کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان طلبہ سے، اور طلبہ سے مراد وہ نہیں کہ جو دور حدیث کا
بڑا طالب علم ہو، حفظ کے چھوٹے بچے بھی، سب طلبہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صرف یہ مت بنو کہ لاؤ 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 لاؤ، یہ جو آج ایک ذہن بن گیا نا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا، ان ٹوپیوں والوں کا صرف ایک ہی کام ہے، بس یہ لیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے یہ عادت ترک کرو، خرچ کرنے والے بھی بنو۔ اب طالب علم کیسے خرچ کرے گا غریب؟ اس بیچارے کے پاس کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے بھائی کم سے کم ہر طالب علم کو آج 100 نہیں، 50 نہیں، 20 روپے تو ملتے ہوں گے نا۔ غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچے کو صبح 20 روپے دیتا، تو فرماتے تھے بھائی اس میں سے 15 آپ کھا لو، 5 روپے بچا لو، 5 روپے، اگلے دن بھی 5 روپے، تیسرے دن بھی 5 روپے، تو بھائی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن، تو ہر دن 5 روپے بچائیں تو 30 دن کے کتنے ہو گئے جی؟ آپ جب تک حساب لگائیں ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا، بڑا مشکل سوال آ گیا نا جی۔ 150 روپے نا، 150 روپے، تو مہینے کے 150 روپے ہو گئے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ 150 لے جاؤ، اور مدرسے کا جو محاسب کا دفتر ہے، چونکہ میں اس مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، مجھ پر اس کا حق ہے، ایک ترغیب ہے، وہاں جا کر وہ 150 روپے جمع کروا دو، اس کی پرچی بنوا کے گھر جا کر اپنے والدین کو، امی ابو کو دے دو، یہ میں نے جمع کرا دی۔ دین کے ہر شعبے پہ عمل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انسان دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے۔ مسجد سے جڑنا اور مسجد کے حلقوں سے جڑنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ یقین کر لیں اور یہ بات اپنے دل دماغ میں بٹھا دیں کہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کی جگہ نہیں، مسجد مسلمان کے لیے صرف عبادت خانہ نہیں، بلکہ ایمانی زندگی کا سرمایہ ہے، جس میں ایمان کا ہر شعبہ زندہ ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر صحابہ کو دین بھی سکھایا ہے، علم بھی سکھایا ہے، ذکر بھی سکھایا ہے، مہمانوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ آپ کے ازواج کے حجرے بھی تھے، گھر کی زندگی کے آداب بھی سکھائے ہیں، غلط کرنے والے کو ڈانٹا بھی ہے، اچھا کرنے والے کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ ایک صحابی غزوے میں زخمی ہو گئے، ان کا خیمہ مسجد کے صحن میں بھی لگایا ہے کہ ان کی خدمت کیسے ہو، ساری چیزیں۔ آج تو باطل نے محنت کی، انہوں نے ایک تصور یہ قائم کر دیا کہ بھئی کہتے ہیں نا عبادت خانے میں، لیکن مسلمان کی ساری زندگی اور زندگی کا ہر عمل مسجد میں ہوگا، ہر چیز کو مسجد سے سیکھیں دوست، اپنے ائمہ کو آپ پابند کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مقتدیوں سے کہتا ہوں کہ جس کا امام ان کو دین نہ سکھائے، قرآن نہ سکھائے، مسنون دعائیں نہ سکھائے، مسائل نہ بتائیں، وہ مقتدی امام کو پکڑ لیں کہ امام صاحب آپ ہمیں سکھائیں گے، یہ آپ کے ذمہ حق ہے۔ لیکن یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ایک امام، ایک عالم ہمت کرتا ہے لیکن لوگ پھر جڑتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے تو اپنا حصہ مسجد سے وصول ہی نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ایسے ائمہ نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جو امام آپ کی بھی فکر کریں، نماز تو پڑھانی ہے انہوں نے، امام صاحب اسی لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو قرآن کا درس بھی دیں، کمال یہ ہے کہ وہ جمعے کے بیان میں آپ کی تربیت بھی کریں، غلطی کی نشاندہی بھی کریں، کمال یہ ہے کہ وہ علماء کو لے کر آئیں، بزرگوں کو لائیں جیسے ہم جانتے ہیں، اور یہاں ان کے بیانات ہو۔ یہ ساری فکر کیوں ہے ان کی؟ ان کے تو 3-4 بچے ہوں گے حضرت کے، وہ ان کو حافظ عالم بنا دیں گے، لیکن ایک عالم وہ پورے محلے کے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے،
وہ جمعے کے بیان، آدھا گھنٹے کے بیان کے لیے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آسان چیز ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جمعے کا دن ائمہ پر، علماء پر کتنا مشکل ہوتا ہے. اس آدھے گھنٹے کے بیان کے لیے جو محنت، جو تیاری، جو فکر ہوتی ہے نا، یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے دوست. ایک سبق، ایک پیغام لے کر آپ لوگ جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بس بات لمبی نہیں کر سکتے، کہ آج ہم جس نسبت سے جمع ہے وہ ایک علم کی نسبت ہے. ایک بچی نے اپنے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، اور آپ کے شہر میں کراچی پر اللہ پاک کی بڑی رحمتیں ہیں دوست. یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں ہر دن شام رات کسی نہ کسی مدرسے میں اختتامی تقریب ختم بخاری وہ چل رہی. علماء فارغ ہو رہے ہیں، عالمات فارغ ہو رہی ہے، بچے حفظ کی تکمیل کر رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات جس میں اللہ والوں کی شرکت ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے دوست. اور پھر ایک بچی اگر علم سیکھ لیں، آپ بتائیں یہ ایک بچی کتنے بچیوں کو تیار کر سکتی، کتنی مستورات کو تیار کر سکتی، کتنی خواتین پر محنت ہو سکتی ہے. دیکھیں آج ہر سنجیدہ مسلمان، پھر بالخصوص جو ہمارا یہ طبقہ ہے نا مخصوص، جیسے آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا اور پسند نہیں کرتا، اور یہ حقیقت ہے کہ بھئی ہماری بچیاں کہیں باہر جائیں اور خدا نخواستہ مردوں کے ماحول میں ہو، کوئی اختلاط والا ماحول ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا. ہم ڈاکٹر بھی ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے، ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حجاب کا، پردے کا، ستر کا حکم دیا، اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے ہر ساتھی دل پر ہاتھ رکھے یہ بتائے کہ اب اگر ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کا راستہ روک دیں کہ نہیں بھئی تعلیم نہیں، گھر پہ بیٹھ جاؤ، آپ اس کو کوئی سنجیدہ موقع ملے تب بھی اجازت نہیں دیں، تو آپ بتائیں کہ یہ بچیاں پھر علم کہاں حاصل کرے گی؟ اگر لیڈی ڈاکٹر شہر میں دستیاب ہے تو اس کی وجہ یہ کہ بچیوں نے وہ علم حاصل کیا ہے میڈیکل کا. اگر بچیوں کی سوچ ہو، فکر ہو، پردہ ہو، اور عزت والی جگہ ہو، اسباب ہو، ترتیب بن سکتی ہو، تو والدین بچیوں کی ترتیب ضرور بنائیں، عصری تعلیم بھی ان کو پڑھائیں. آپ کے پورے علاقے کے اندر ایک بچی ڈاکٹر بنے گی، آپ کا پورا محلہ محفوظ ہو جائے گا. بس اب مستورات بچیاں، بچے سب وہاں جائیں گے، پردے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب عالمات ہیں نہیں ماحول کے اندر. ہمارے ہاں جو بنات کے مدارس ہیں، یہ ایک حقیقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں بھی پڑھانے والے معلمین وہ پردے کے پیچھے، ہم مسجد کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بنات کے مدرسے میں اسپیکر کے ذریعے سے آواز جا رہی ہوتی، اور ہمیں 100 طرح کی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ بچیاں ہیں، خواتین ہیں، کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو ستر پردے کے خلاف ہے. احتیاط کرنی. اب آپ بتائیں اگر یہی سبق قرآن کا، حدیث کا، مسائل کا، جو مستورات کے ساتھ کتنے مسائل ہیں، ان کو نکاح کے آداب سکھانا، نکاح کی زندگی سکھانا. اب جو بچی فارغ ہوئی، ظاہر سی بات ہے کل اس کا گھر آباد ہونا ہے. آج بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی بچیاں کام نہیں کرتی، بچیاں ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، بچیاں جو ہے وہ یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. یہ سب کے گلے، ہر ایک کرتا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پورا دین سیکھنا تھا. ہم نے نکاح کو، جنازوں کو، ولیموں کو، ان چیزوں کو آؤٹ کر دیا وہاں سے. یہ خود کریں گے ہم لوگ، یہ ہم خود کریں گے. ہاں نورانی قاعدہ جا کے پڑھ لے، قرآن کریم ناظرہ پڑھ لے، حفظ پڑھ لیں، یہ تو مسجد اور مدرسے میں پڑھ لیں. باقی بھائی ایک مسلمان بچی کا نکاح ہوگا، اس کو نکاح والی زندگی کے آداب اور طور طریقے کون سکھائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کو اولاد کی نعمت دے دے تو اولاد کے 3 حق اس سے جڑ جاتے ہیں. کتنے حق؟ 3 حق. یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا سب سے پہلا حق اولاد کا کیا ہے
کہ اس کے لیے کوئی مناسب اور اچھا نام تجویز کیا جائے. دیکھیں یہ بچے کا حق ہے نام. یہ جو الٹے سیدھے نام ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں بعض، یہ مبہم سے نام کہ نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ، پھر وہ لفظ اس بیچارے کے ساتھ ساری زندگی جڑ گیا. ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بعض نام ایسے ہو گئے، الٹے سیدھے ہو گئے، اب اس بیچارے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن میں رکھ دیا اور وہ چل رہا ہے. ابھی شریعت کا حکم ہے کہ جب اولاد کی نعمت مل جائے اس کے لیے صحیح مناسب اسلامی نام رکھو. اب یہ نام ہم کیا کرتے ہیں آج کل، تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چیز ہے نا، موبائل ہے، چلے جی گوگل سرچ کریں جی اسلامی نام نکالیں. یقین کریں ہر رطب و یابس غلط سلط چیزیں اس پہ ڈال دی گئی، اور بہت سارے ناموں کے من گھڑت اپنی طرف سے معنی وہاں پہ ڈال دیے گئے. اس لیے خدا را گوگل سے اور فیس بک سے اسلامی نام نہ نکالیں، اپنے امام صاحب سے، علماء سے، مفتیان سے پوچھیں یہ کیا نام رکھنا ہے. نام کا اثر بچے کی ساری زندگی پر ہو. دوسرا حق فرمائے جب یہ شعور کی عمر میں آنے لگے تو پھر ماں باپ پر حق ہے، لازم ہے کہ وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. ان بچوں کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. آج دیکھیں نا ہمارے علاقوں میں کتنے نوجوان وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں، وہ نشوں میں لگ گئے، ان کی نوجوانی کی قیمتی عمر برباد ہو رہی، وہ ضائع ہو رہی. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ چوری میں لگ گیا، کوئی ڈاکے میں لگ گیا، کوئی شراب نوشی میں لگ گیا، کوئی چرس ہیروئن کے اندر لگ گیا. ان چیزوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں دوستو، یقین کریں ضائع ہو رہے ہیں. کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی ماوا کھا رہا ہے. یہ کیا کیا عجیب و غریب نام ہے. بس وہ پیسے لیے اور ایک انداز سے اس کو کھایا اس طرح، اور پھر وہ کاغذ پھینک دیا. منہ اور حلق کا کینسر جس تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے دوستو، الامان والحفیظ. اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کی، خاص طور پہ یہ جو نوجوانی کی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، اس پر ایسی نظر رکھیں جیسے انسان صبح چائے کی کیتلی رکھتا ہے اور خیال لگتا ہے کہ کہیں دودھ ابل کے نیچے نہ گر جائے. میں سچ عرض کر رہا ہوں، اس میں بالکل کمزوری مت کریں. چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی ناراض ہو، کل کو آپ کا بچہ بگڑے گا، خاندان کو کوئی کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی. آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، سختی کریں، اس کی تربیت کریں، اسی بچے نے کل بڑا ہو کے آپ کو دعائیں دینی ہیں. ان کو ضائع مت ہونے دیں. صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اس عمر کو ضائع مت ہو. بچہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جس ماں باپ نے ہمت کر لی، یقین کرے وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی، وہ صدقہ جاریہ بن جاتی. اور تیسرا فرمایا ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے کہ جب یہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور جوڑ کا رشتہ آ جائے تو رشتے میں تاخیر نہ کریں، اس حق کو ادا کریں. اب یہ بھی ایک حق ہے ماں باپ کے ذمے کہ اس بچی نے چلے جانا ہے، اس بچے کے لیے دلہن لانے ہے، لیکن ان کو یہ کون سکھائے گا کہ اس زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے. اس گھر میں ایک فرد بڑھے گا، اب ماں باپ کو بھول تو نہیں جاؤ گے کہ ان کی خدمت چلے بھائی وہ غائب ہو گئی. یہاں پہ ہمارے ہاں تو یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ نوجوان بچے کی، بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بس ایک تصادم کی کیفیت بن گئی. وہاں ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بیوی کا غلام ہو گیا، وہاں بیوی کہتی ہے یہ مجھے دیکھتا ہی نہیں. یہ ان بیلنس معاملہ جو ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ نکاح اور شادی کے معاملات کو اپنے مزاج سے کرتے ہیں، اس میں دین کو نکال دیتے. تو بہرحال علم دین کی بہت بڑی برکت ہے. جس گھر میں، جن معاشرے میں اور جس برادری میں، جس خاندان کے اندر سارے معاملات علم اور دین کی بنیاد پر چلتے ہیں، یقین کریں ان کی زندگی سکون والی ہوتی. تو بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور ہم سب کی خوشی ہے الحمدللہ. آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں بس یہ درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ ایک تو مسجد سے اپنے ربط اور تعلق کو خوب مضبوط کریں، مسجد سے جڑے رہیں. 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی، یہ نہیں کہ امام صاحب درس کے لیے بیٹھے سارا مجمع چلا گیا،
وہ 4-5 بزرگ حضرات بیٹھ گئے، باقی چلے گئے۔ تو یہ دین ہم کب سیکھیں گے اور کس سے سیکھیں گے؟ پھر ہوتا کیا ہے، پھر موبائل کھولتے ہیں، او جی فلاں صاحب درس دے رہے ہیں، او جی فلاں صاحب درس دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ انجینئر لگائے، کسی کے ساتھ ڈاکٹر لگائے، کسی کے ساتھ پروفیسر لگائے، کسی کے ساتھ فلاں لگائے۔ یہ سارے القابات علمی ہیں دوستو، خدا نخواستہ ہم ان کی توہین بے ادبی نہیں کر سکتے کبھی بھی، لیکن یہ جان بوجھ کر یہ جو ایسے طبقات آج بگڑے ہوئے بیٹھے ہوئے انہوں نے لگا دیے اس کو، تاکہ ایک عالم کے مقابلے میں ایک لفظ آ جائے۔ ورنہ انجینئر وہ ہوتا ہے جس کے پاس انجینئرنگ کی تعلیم ہو، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس نے میڈیکل کی تعلیم لی ہو یا پی ایچ ڈی کی ہو۔ ایسا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنے امام اور عالم کا درس نہیں سنیں گے، ان کا بیان جمعے کا نہیں سنیں گے، آخر میں آئیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رات کو جب سوئیں گے نا، 1-2 گھنٹے ہم موبائل کو دیتے ہیں، آج کوئی بھی ہے، سب دیتے ہیں، تو کوئی بھی آ جائے گا، اس نے بھی امامہ سب کچھ لگایا ہوا ہے، اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا کہ 3 دن کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یار واقعی یہ ہمارے علماء تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتے، اور وہ اندر سے ایمان پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے، ایمان اندر سے جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسجد سے اپنے ربط اور تعلق کو مضبوط کریں۔ نمبر 2، اپنی اولاد چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی تربیت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ صرف بچے آئے اور پھر وہ گلی محلے میں بڑے ہو گئے، نہ یہ چیز نہیں ہو دوست، ورنہ یہ اولاد اگر خدا نخواستہ غلط راستے پہ چل جائے تو اس سے جو مصیبت ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ نمبر 3، اپنے گھروں کے ماحول کو نیک ماحول بنائیں۔ نیک ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے جا کے مراقبے رات کو کرنا ہے۔ گھر میں نماز، تلاوت اور ذکر، یہ 3 چیزیں کم سے کم درجے کی۔ گھر کے سب افراد 5 وقت کے نمازی ہوں۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن زوجہ سو رہی ہے، بچیاں سو رہی ہے، کیوں سو رہی ہے بھائی؟ تلاوت کبھی ہوتی ہی نہیں ہے گھر کے اندر، ذکر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ماحول کو بنائیں، گھر سے کسی گھر سے گانے کی آواز نہیں آئے، ان چیزوں کو ختم کریں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا عبدالودود صاحب کی اس خوشی کو ان کے حق میں، آپ سب کے حق میں، اور اس کی برکت سے ہم فقیروں کے حق میں بھی باعث خیر و برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، آپ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اپنے قرب اور معرفت کا نور اور اس کی دولت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو تا قیامت آباد اور شاد فرما دے۔ ہمارے حضرت جتنی محنت فرما رہے ہیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام محنتوں میں اخلاص پیدا فرما کر ان کے لیے برکتوں کا، سعادتوں کا باعث فرما دے۔ اس مسجد سے یا اللہ خیر اور ہدایت کے چشموں کو جاری فرما دے۔ جس بچی نے تکمیل علم کیا ہے اور جتنے نوجوان بچے بچیاں اس سال تکمیل علم کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو دین کے تمام شعبوں کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، سب کے نصیبوں کو بہترین فرما دے، سب کو خیر کے برکتوں والے رشتے، جوڑ والے رشتے نصیب فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر اور جذبہ ہمارے اندر یا اللہ پیدا فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ پاک اور صاف فرما دے۔ لہو و لعب اور گانوں باجوں کے آلات سے یا اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ اور پاک فرما دے۔ رزق حلال کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، کسی کا حق چھیننے سے، کسی کا حق مارنے سے یا اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔
یا اللہ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیروں سے ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ فلسطین اور قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آزادی نصیب فرما دے۔ ہمارے آنے والے کراچی کے سالانہ اجتماع کو یا اللہ بھرپور طریقے سے قبول فرما دے، کامیاب فرما دے، ہر جانب سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، مولانا عبد الودود صاحب کی والدہ اور ہمارے بڑے بھائی مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جتنے بھی مسلمان امت مسلمہ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔